ظاہر سی بات ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کرتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان تمام احکام جو خاص طور پر فرض کے درجے پر ہیں ان کی جب ادائیگی کا معاملہ ہو تو پوری استقامت کے ساتھ ہو، ثابت قدمی کے ساتھ ہو. یہ کنسسٹنسی، یہ پرسسٹنسی، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ 4 دن کی ناظرین زندگی ہے اور ہمیں سب کو تیاری کرنی ہے آخرت کے لیے. اور فکر آخرت بھی ہمیں، استقامت ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں فکر آخرت کی بھی بار بار یاد دلا رہا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کھڑے رہنا ہے، اس کے لیے ثابت قدم رہنا ہے جو ابدی زندگی ہے. اور اسی لیے آج یہ موضوع رکھا گیا. میں نے بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ جو بھی میں نیک اعمال کر رہا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے استقامت کی دولت عطا کرے. تو حضرت اس حوالے سے میں چاہوں گا کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکی پر استقامت کے لیے 2-3 ایلیمنٹس بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو انسان کے پاس علم ہونا چاہیے. جب تک علم دین نہیں ہوگا تو اسے معلوم نہیں ہوگا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس لیے علم دین کا حصول بہت ضروری ہے. اور فی زمانہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ علم کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ جو ہے سوشل میڈیا پر دیکھ لینا یا کہیں کوئی بات سن لینا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو بسا اوقات وہ غلط کاموں پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ صحیح انداز سے علم حاصل کریں تاکہ آپ کو دین میں کون سے کام اہم ہیں، کون سے کام فرض ہیں، کون سے واجب ہیں، کون سے مستحب کے درجے میں آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب یہ معلوم ہو جائے. اہم ترین بات آپ نے کی ہے. اور ایسا ہوتا ہے اگر غلط کوئی سورس ہے اور اس سے ہمیں کوئی نالج، کوئی علم مل گیا اور ہم اس پر استقامت کے ساتھ لگ گئے تو یہ تو معاملات بڑے خراب. بعد میں جب پتہ لگتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ بھئی میں تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تو سالہ سال سے ہی کر رہا ہوں. تو آپ کا سالہ سال سے کیا جانے والا عمل یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگا کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. دلیل یہ شریعت ہے ہمارے لیے. اگر شریعت نے اس کو درست کہا ہے تو وہ درست ہے، چاہے وہ ایک بار کیا ہو آپ نے. جی بالکل. اور شریعت کے نزدیک اگر وہ غلط ہے تو غلط ہے. دوسرا ایلیمنٹ اچھی صحبت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. صحبت کی وجہ سے انسان کو جو ہے اعمال پر استقامت ملتی ہے. صحبت کا انسان کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. لیکن یہ بھی علم بتائے گا کہ کون سی صحبت بہتر ہے اور کون سی صحبت بہتر نہیں ہے. کیونکہ بسا اوقات انسان ایسی صحبت کو اختیار انڈیکیشن کہ بھائی صحبت کے معاملے بھی پہلے دیکھ لو، ایسی صحبت اختیار کر لیتا ہے جہاں سے اس کے عقائد بھی پراگندہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات غلط اعمال کو وہ اختیار کرتا ہے اور جو ہے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے اسے دیکھنا ہوگا علم کی بنیاد پر، شریعت کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر اسے یہ جج کرنا ہوگا کہ وہ صحبت کیسی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان برے اعمال کے نتائج پر غور کرے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے اس کام کی لت پڑ گئی ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو میں کیسے منہ دکھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ پر ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ایک برے کام میں لگ جاتا ہے تو وہ اس اپنے برے کام کو اچھے کام سے تبدیل کر لے. مثال کے طور پر کسی کو جو ہے بد نگاہی میں لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو، وہ جائز رشتے کی طرف آئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکت رکھے. خدا نخواستہ کسی کو شراب کی عادت پڑ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے. اس کو چھوڑ کر جو ہزارہ مشروبات ہیں ان کو پینے کی عادت بنا لے، اس کی طرف آ جائے جو حلال ہیں اس کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت دے. تو اس طریقے سے اپنی عادتوں کا اپنے محاسبہ کرے، جو ہے ان چیزوں کو دیکھے کہ کون سے اعمال میں درست کر رہا ہوں، کون سے غلط کر رہا ہوں. یہ چیز اسے علم دین سکھائے گا، یہ بات اسے اچھی صحبت بتائے گی. تو یہ 2-3 ایلیمنٹس پر اگر انسان توجہ دے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آہستہ آہستہ حاصل کرے. الحمدللہ الحمدللہ. اور ناظرین ARYQ TV پر الحمدللہ جو ہمارے محترم معزز اسکالرز تشریف فرما ہوتے ہیں، یہ خاصہ ہے ARYQ TV کا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کو ایک علم دے دیا اور آپ کو ایک سوال کا جواب دے دیا، بلکہ آپ کو باقاعدہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے آپ دین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، کس انداز سے آپ اپنی آلٹرنیٹس آپ اس طرح کے حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ حرام سے حلال کی طرف آ جائیں. اور جو استقامت کچھ چیزوں پر ہے، آپ کتنے خوبصورت انداز سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایسے آلٹرنیٹس کی طرف چلے جائیں کہ جو حلال اور جائز ہیں، اور جو آپ کو ایک عادت ہے، جو آپ کی ایک ہیبٹ ہے، اس کو بھی آپ یوٹیلائز کرتے ہوئے اور دین متین کے ساتھ جڑ جائیں.